آج ہم بات کریں گے قافیہ کے حوالے سے۔ قافیہ شعر کہنے کے لیے سب سے بنیادی عنصر مانا جاتا ہے۔ قافیہ ایسے ہم آواز یعنی ایسے الفاظ جن کا صوتی تاثر ایک ہو قافیہ کہلاتے ہیں۔ قافیہ کے لفظی معنی پیچھے آنے والا یا پے در پے آنے والا ہے، اور اصطلاح میں قافیہ سے مراد ہم آواز الفاظ ہیں جن کا استعمال مصرع کے آخر میں ردیف ہونے کی صورت میں ردیف سے پہلے ہوتا ہے، اور اگر غزل میں ردیف نہ ہو تو قافیہ مصرع کے آخر میں آتا ہے۔ یعنی قافیے کو تلاش کرنا آسان ہے، یہ ہمیشہ آپ کو ردیف کے پہلے ملے گا۔ قافیہ مطلع کے شعر میں دونوں مصروں میں، جبکہ غزل قصیدے کے باقی تمام اشعار میں آخری مصرعے میں موجود ہوتا ہے۔ قافیہ تلاش کرنا اس لیے آسان ہے کہ یہ ہم آواز ہوں گے اور ردیف سے پہلے ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک غزل کا ذرا دیکھیے شعر کہتا ہے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بے تاب گفتگو کرتے۔ آپ ہی کے نصاب سے یہ شعر لیا گیا ہے، اب ہم نے اس میں قافیہ تلاش کرنا ہے۔ دیکھیے کہ یہ جو کرتے ہیں یہ اس غزل کا ردیف ہے، تو کرتے سے جو پہلے ہوگا وہ ہمارا قافیہ کہلائے گا۔ اس میں دیکھیے روبرو اور گفتگو دونوں الفاظ اپنا صوتی تاثر ایک دے رہے ہیں، ہم آواز الفاظ ہیں، اس لیے یہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ تو قافیہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ردیف کی بھی سمجھ آئے۔ تو اب ہم قافیہ کے بعد ردیف کو کرتے ہیں، پھر آپ کو ان دونوں کو دوبارہ میں سمجھاؤں گا۔ ردیف کے لفظی معنی یہ ہیں کہ گھوڑے پر کسی کے پیچھے جو سوار ہوا ہوتا ہے اسے ردیف کہا جاتا ہے۔ ادبی اصطلاح میں ردیف سے مراد کسی شعر یا مصرعے کے آخر میں قافیہ کے بعد بار بار دہرائے جانے والا لفظ یا الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ عموماً ایک ہی لفظ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات شاعر دو تین الفاظ کی ردیف بھی بنا لیتا ہے۔ مثلا غالب کی ایک بڑی مشہور غزل ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اب کرے کوئی اس کا جو ہے وہ ردیف ہے۔ تو ردیف جو ہے کسی بھی شعر کے آخر میں ہوتا ہے، اور یہ ایک ہی لفظ یا الفاظ ہوتے ہیں جو بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ ان کو تلاش کرنا آسان ہے، مقطع کے دونوں مصروں کے آخر میں اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرعے کے آخر میں ردیف پایا جائے گا، اور ردیف سے پہلے جو ہم آواز الفاظ ہوں گے وہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ ردیف کی مثال دیکھیے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف نا سے برا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے غزل کے دو اشعار اکٹھے یہاں مثال کے لیے آپ کے پاس لکھے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اب یہ نہیں ہوتا جو ہے یہ بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ اگلا شعر ہے، تو ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اس کے دوسرے مصرعے میں ہمیں دیکھنا ہوگا، حرف نا سے برا نہیں ہوتا۔ تو اب دیکھیے کہ اس میں یہ نہیں ہوتا یہ ردیف ہے، اور ذرا فضا اور یہ برا یہ اس دو اشعار میں قافیے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس طرح قافیہ اور ردیف کو اس طرح آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ امتحان میں آپ کو شعر دے سکتا ہے جس میں وہ قافیہ ڈھونڈنے کے لیے کہہ سکتا ہے، آپ کو ردیف کے حوالے سے بات کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اشعار کو غور سے پڑھا ہوگا تو آپ قافیہ اور ردیف کو اگر پہچان لیتے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہے۔ تو قافیہ اور ردیف کو کرتے ہوئے شعر کا جو آخری حصہ ہے
مطلع اور مقطع خاص طور پر اس کے حوالے سے بھی دیکھنا ہوگا، اور مطلع کے بعد کے جو دوسرے اشعار ہیں جیسے کہ یہ شعر دیکھیے کہ اس میں دوسرے مصرعے میں قافیہ اور ردیف استعمال ہوئے ہیں، پہلے مصرعے میں نہ قافیہ ہے نہ ردیف ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ علم البیان کے اعتبار سے جو تشبیہ اور استعارہ ہم کر چکے ہیں، آج اس کا یہ تیسرا حصہ ہے تلمیح، جس پر آج ہم بات کریں گے۔ شرعی اصطلاح میں تلمیح سے مراد ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ تلمیح کے استعمال سے شعر کے معنوں میں وسعت اور حسن پیدا ہوتا ہے، مطالعہ شعر کے بعد پورا واقعہ کاری کے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ شاعری کیونکہ بڑا خوبصورت ایک اظہار کا نام ہے، تو شاعر اکثر اپنی شاعری میں پورا قصہ بیان کرنے کی بجائے کوئی پورا واقعہ نہیں بیان کرتا۔ کسی قرآن کی آیت کا یا حدیث کا جب حوالہ دینا مقصود ہو تو وہ اشارتاً، کنایتاً، مختصراً اس کو بیان کر کے آگے چلا جاتا ہے۔ یہ قاری کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس شعر میں موجود تلمیح کو تلاش کرے۔ اردو ادب میں بے شمار تلمیحات اب تک استعمال کی جا چکی ہیں، آگے بھی ہو رہی ہیں۔ اس میں آب حیات ہے، نغمہ داؤد ہے، کوہ یوسف ہے، برادران یوسف ہے، اس طرح کوہ سلیمان ہے، بے شمار ایسی تلمیحات ہیں۔ ابن مریم ہے کہ جو مختلف واقعات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور جس میں مثلاً اگر آپ دیکھیں کہ مولانا ظفر علی خان کی شعر بڑا خوبصورت نعت کا شعر ہے کہ پھوٹا شب تار الست سے، پھوٹا جو سینہ شب تار الست سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو۔ اب اس میں شب تار الست پورا ایک واقعہ ہے جو قرآن میں بیان ہوا کہ جب تمام ارواح کو اللہ نے اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ من ربوں کا، تو وہ ساری کی ساری بات کو شب الست کے نام سے مولانا ظفر علی خان نے تلمیح کے طور پر بیان کر دی ہے۔ اسی طرح غالب کا بھی ہم شعر پڑھ رہے تھے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس میں ابن مریم کی تلمیح ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے مراد ہے، جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑیوں کا علاج کرتے تھے، جن کو کوئی روگ ہوتا تھا اس کا روگ دور کرتے تھے، دکھیوں کے دکھ دور کرتے تھے۔ تو غالب اس حوالے سے بات کر رہا ہے۔ اقبال کا اگر شعر دیکھیں، دارا السکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی۔ تو اس طرح بہت سے اردو کے اشعار میں تلمیحات کثرت سے استعمال ہوتی ہیں، جو کہ شعر کا لطف جو ہے وہ بڑھا دیتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہمارے سامنے ایک مثال جو یہاں پہ موجود ہے کوہ طور حضرت موسیٰ کے حوالے سے، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ اللہ کے دیدار کے حوالے سے اس شعر میں کوہ طور کا ذکر آیا ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح خدا سے دید کی طلب کی، اس واقعے کو مختصراً جو ہے اس شعر میں بیان کیا گیا ہے۔ مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف، یہ وہ شعری اصطلاحات ہیں جن پر 5 الگ سے MCQs بنیں گے، اور تشبیہ، تلمیح اور استعارہ یہ وہ شعری اصطلاحات ہیں کہ جن کے اوپر 5 MCQs علیحدہ سے بننے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ سارا جو سلسلہ ہے MCQs کا، جو 20 نمبر کا یہ حصہ ہے، یہ آپ کا مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔